الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے الملک اور الملیک ہونے سے متعلق گفتگو جاری ہے اور ہم اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ قرآن حکیم میں کس انداز میں کیا ہے. تو آئیے چند آیات پر غور کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بادشاہ ہونے کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 کے درمیان فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل فرماتے ہیں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. دن رات میں دن داخل ہوتا ہے اور دن میں رات داخل ہوتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. مسخر کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان. تابع فرمان کسی کے فرمان کے وہ تابع ہے، یعنی اس کے حکم سے یہ مسخر ہو چکے ہیں. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، روشنیاں دیتا ہے، پھر وہ اپنے وقت پر غروب ہو جاتا ہے. ایسے ہی چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے لاجل مسمى، اپنے مقررہ وقت اور میعاد پر، یعنی اس کو جو وقت دیا گیا ہے اسی کے مطابق وہ چل رہا ہے اور اسے جو جگہ دے دی گئی ہے اسی کے مطابق اور اس جگہ پر وہ چل رہا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہی سنو تمہارا رب ہے. یہ جو سارے امور انجام دے رہا ہے یہ کون ہے؟ یہی تمہارا پروردگار اللہ ہے. لہ الملک، اسی کی ہی بادشاہت. اب جو سورج کو تابع فرمان بنا دے، جو چاند کو تابع فرمان بنا دے، جو رات کو دن میں دن کو رات میں داخل فرما دے، تو بتائیے وہی تو اصل میں رب ہوگا، وہی اللہ ہوں گے اور اسی کی ہی بادشاہت ہو سکتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ یا وہ ہستیاں جسے تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن سے دعائیں کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان کی حقیقت اللہ رب العالمین نے چند الفاظ میں واضح کر دی. فرمایا یہ تو ملکیت بھی نہیں رکھتے من قطمیر، قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. اب قطمیر کیا ہوتا ہے؟ قطمیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کھجور اٹھانا ہوگا. کھجور اٹھائیے، کھجور کھولیے، کھجور کے اندر ایک بیج ہوتی ہے، اس بیج کو اٹھائیے، بیج کے اوپر ایک جھلی لگی ہوتی ہے، ایک پنی لگی ہوتی ہے ایک طرح سے، اور اس پنی کے اوپر جو ہلکا سا جو کور ہوتا ہے اس کو قطمیر کہا جاتا ہے. تو فرمایا ما یملکون من قطمیر، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے، دعائیں جن سے کی جاتی ہے، ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. کہاں رب العالمین کی بادشاہت اور کہاں یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہو سکتے. اب کسی سے کہہ دیا جائے یہ لیجیے کھجور، اور کھجور کے بیج کے اوپر جو جھلی ہے اس جھلی کو بنا کے دکھائیے. بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بنانے کے لیے جو مٹیریل لگ رہا ہے نا، جو سامان لگ رہا ہے وہی لے کر آ جائیے، بنا بھی نہیں سکتے. ما یملکون من قطمیر. اور فرمایا ان تدعوہم، اور اگر تم انہیں پکارو گے، ان سے دعائیں کرو گے، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعائیں سنیں گے بھی نہیں، یہ تمہاری دعائیں تمہاری پکار کو سنیں گے بھی نہیں. ولو سمعوا، امر ہم مان لیتے ہیں بفرض محال، اگر یہ سن بھی لے، مستجابوا لکم، تمہاری اس پکار پر اس دعاؤں پر جواب بھی نہیں دیں گے، قبول بھی نہیں کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور اس سے زیادہ سنگینی معاملہ جب کب ہوگا کہ قیامت کے دن يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہاری شرکت کا وہ انکار بھی کر دیں گے. ہم نے کبھی کہا ان کو شریک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا، یہ سب انکاری ہو جائیں گے. یکفرون کا مطلب کفر کر دیں گے آخرت کے دن، یعنی انکار کرتے ہیں. ہم نے کب کہا تھا ان کو ہمارے اللہ کے ساتھ پکارنے کے لیے؟ ہم نے کب کہا ان کو ہم کو وسیلہ بنائیے؟ تو خود وسیلہ بنا رہے تھے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ خبر اللہ ہی تعالیٰ تمہیں دے سکتے ہیں. یہ سارے حقائق
جو تمہارے سامنے ابھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. کائنات کی حقیقت انسان دریافت کر رہا ہے, کھوج رہا ہے, نکال رہا ہے, لیکن کوئی خبر اللہ رب العالمین نے دے دیا. وَلَا يُنَبِّئُكَ, تمہیں خبر نہیں دے گا مثل خبیر, اس باخبر کی طرح. یعنی اللہ نے یہ تمام چیزیں خبر دی ہے, ایسی خبر کوئی نہیں دے گا. کتنے سو سال صدیاں گزر گئی, آج سائنس ہمیں ایک یہ چیز بتاتا ہے, وہ بھی حتمی نہیں ہوتی. کل کا سائنسداں ایک الگ نیا سائنسداں آتا ہے تو کچھ اور تھیوری پیش کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا نہیں, یہ ایسا ہے. جیسے جس کی تحقیق ویسا بتاتا ہے, لیکن صحیح بات جو بتاتے ہیں رب العالمین بتاتے. تو یہ پہلی آیت ہوئی جو سورہ فاطر میں آیت نمبر 13 اور 14 کے درمیان اللہ نے بیان کی ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ الاسراء آیت نمبر 56 میں, اے نبی کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, جنہیں تم اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو, اللہ کے علاوہ جنہیں تم کچھ سمجھ رکھا ہے تم نے, فَلَا يَمْلِكُونَ, یہ ملکیت نہیں رکھتے ہیں, مالک نہیں ہے کس چیز کے, کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُم, تم سے کوئی ضر کہتے ہیں نقصان کو ہٹانے کے بھی یہ مالک نہیں ہے. نقصان کے ہٹانے کا مالک ہونا, ملکیت رکھنا, کسی کے نقصان کو ہم ہٹا سکتے ہیں, اس کے بھی مالک نہیں ہے, کوئی بھی مالک نہیں ہے. انسان کو تکلیف ہو جائے, بیمار ہو جائے, انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ دوائیں لا کر کھا سکتا ہے, بس اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے, دوا کر سکتا ہے, علاج کر سکتا ہے, شفا نہیں لا سکتا. اسی کو تو کہتے ہیں نقصان کو, تکلیف کو ہٹا دینا کون کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ, یہ تم سے نقصان کو بھی ہٹا نہیں سکتے, اور ہٹانے کی بات بہت دور کی ہے. وَلَا تَحْوِيلًا, بدل بھی نہیں سکتے. چلو نقصان بدل کے کچھ اور کر دو, ہٹا نہیں سکتے, تو وَلَا تَحْوِيلًا, اور اس کو بدل بھی نہیں سکتے. تو یہ اللہ رب العالمین کس انداز میں اپنی بادشاہت کا تذکرہ کرتا ہے. تو ہم اللہ رب العالمین کے نام الملک اور الملیک پر ایمان رکھتے ہیں, تو یہ ساری آیات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بالمقابل میں, سامنے میں جن لوگوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے, یا جن لوگوں کو عبودیت کا درجہ دیا جاتا ہے, خدا مان لیا جاتا ہے, کیا یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود ہے؟ نہیں, کسی کے اندر نہیں موجود ہے. وہ ایک ذرے کے بھی کوئی مالک, کوئی ملکیت نہیں رکھ سکتا. رب نے دعویٰ کیا کہ ہم پوری کائنات کے مالک ہیں. تم اپنے کسی ایک ذرے پر اپنا مالکانہ حق جتلا کر اسے ثابت کر کے دکھاؤ, کوئی نہیں دکھا سکتا. تو یہ ساری آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین الملک کی انداز کے ہیں, اور الملیک کا اللہ رب العالمین کے معنی اور عظمت کیا ہے. تو یہ چند آیات میں ہم نے بیان کی ہے. چند ایک آیت اور رہ گئی ہے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح حقیقی تعارف جو تو نے قرآن حکیم میں کروایا ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور جس تعارف اور جس معرفت کا تو نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے رب العالمین اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.